الحمد لله نور قلوبنا بنور هدايته ووهب لنا الإسلام بفضل وسيعته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث ببيناته وبشريعته وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أضاءوا نور الإسلام باتباعه وبسنته. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولانا العظیم. مجلس میں جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان اعظام اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آفرینش یعنی سب سے پہلے اس دنیا میں جناتوں کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹوں سے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بنائی ہوئی دنیا میں بھیجا، جس کو قرآن مجید فرقان حمید اس انداز سے بیان فرماتا ہے: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ ہم نے جان کو آگ کی لپٹوں سے پیدا کیا ہے. یہ جان یہ کیا چیز ہے؟ یہ جان یہ جناتوں کا اصل اور جناتوں کا جد امجد ہے. جس طرح انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کے گارے سے اپنے ہاتھوں سے ایک مخلوق کو وجود دیا، اور اس کے بعد اپنے حکم سے اس پتلے کے اندر روح پھونکی، اور جب وہ پتلا کھڑا ہوا تو اس کو سب نے حضرت آدم کے نام سے جانا ہے. اور یہی حضرت آدم تمام انسانوں کا اصل، تمام انسانوں کے اصل اور تمام کے جد امجد اور تمام کے والد، اور جناتوں کے والد اور جناتوں کی اصل کیا ہے؟ تو جناتوں کی اصل جان ہے، جس کو اللہ میاں نے آگ کی لپٹوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے بنا دیا تھا. اور ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں بے نیاز ذات کہ جس کو سجدوں میں پڑے رہنے والے سروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہیں کہ کائنات مل کر اگر اس کی تسبیحات میں لگ جائے، اگر پرندے اور آسمان کے فرشتے، انسان اور جنات سب ایک طرف مل کر اپنا تمام کام چھوڑ کر صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی بزرگی میں، اللہ کی برتری بیان کرنے میں بھی لگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی میں اور اللہ تعالیٰ کی عزت میں ذرہ برابر بھی زیادتی ہونے والی نہیں ہے. وہ ایسی بے نیاز ذات ہیں کہ وہ انسانوں کی عبادات سے اور جناتوں کی عبادات سے، فرشتوں کی عبادات سے،
فرشتوں کی تسبیح خوانی سے بے نیاز اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسی پاک ذات اور ایسی بے نیاز ذات، اس کو کیا ضرورت پڑی کہ حضرت انسان کے لیے حضرت آدم کو پیدا کرنے کی اور حضرت جنات کے لیے جان کو پیدا کرنے کی؟ تو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کچھ اس انداز میں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر میں اگر جائے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی عبادت یہاں پر یعرفون کے معنی میں ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کا پیدا کرنا ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دنیا میں آئے اور اپنے خالق کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو اور اپنے پالنہار کو پہچان سکے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن وہی انسان جب اپنی آنکھیں دنیا میں کھولتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی چمک دمک ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس کی زندگی کے کچھ عمر گزرتی ہے تو وہ دنیا کی مستیوں میں اور آگے بڑھتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر پر جوانی کا سایہ آ جاتا ہے، اور جوانی میں یہی حضرت انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں آ کر میری شان بے نیازی کو جان سکے، اللہ میاں کے ساتھ غداری کا اور اللہ میاں کے ساتھ غفلت کا معاملہ کرتا ہے۔ اور انسانوں کا ایک ازلی دشمن کہ جس نے براہ راست اللہ جل شانہ کے ساتھ ڈیبیٹ اور مناظرہ کیا، اور اس نے کہا کہ اے خالق کائنات، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، خدا آپ ہی کی قسم میں روز قیامت تک آپ کی اس بنائی ہوئی مخلوقات کو برابر گمراہی کی طرف بلاتا رہوں گا، اور آپ میری گمراہی کی دعوت اس انداز سے محسوس کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ہی آپ کو بھول بیٹھے گی، آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ہی آپ کا شکر ادا کرنے سے دور رہے گی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ میاں کے ساتھ ڈیبیٹ میں یہ چیلنج کر دیا کہ میں انسان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کو گمراہ کرنے آؤں گا، اور میری گمراہی کا یہ نتیجہ اور رزلٹ رہے گا کہ آپ نے جس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو فضیلت بخشی، جس کے اندر اپنے حکم کی روح پھونکی ہے، وہی انسان آپ کی نعمتوں کو استعمال تو کرے گا، آپ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائے گا، آپ کی ہواؤں سے سانس تو لے گا، آپ کی بنائی ہوئی کائنات میں چلے گا پھرے گا، آپ کے بنائے ہوئے آسمان سے وہ فائدہ اٹھائے گا، آپ کی بنائی ہوئی جنگلات سے وہ پھل فروٹ لے گا، لیکن اس کے باوجود آپ ہی کی ناشکری کرتا رہے گا۔ آج آپ صدقے دل سے ہر آدمی اپنی زندگی میں جھانکے اور اپنی دل کی گہرائیوں سے سوال کرے کہ اے میرے دل کی گہرائی، تو مجھے آج اس بات کا جواب تو دے دے کہ دن رات میرے رب کی کتنی نعمتیں مجھ پر بارش کی طرح مسلط ہو رہی ہیں، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ آنکھوں میں روشنی کا ہونا، یہ دماغ میں بجلی کا ہونا، اور یہ ہاتھ پیر کا کام کرنا، اور انسان کی زبان کا بولنا، یہ تمام کے تمام خدا وحدہ لا شریک لہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن انسان کی زبان پر ہر وقت اسی رب کی نعمت کا شکر گزاری تو کہاں، اسی رب کی ناشکری اس کے زبان پر برابر جاری اور ساری رہتی ہے۔
ہر آدمی کے زبان پر گلہ اور شکوہ لگا ہوا ہے، ہر زبان اللہ میاں سے ناراض ہے، ہر فکر اللہ میاں کو اپنا خیر خواہ نہیں مانتی، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میری زندگی نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنی اوپر اللہ میاں کی جو نعمتیں ہیں اس کو کم سمجھ رہا ہے، اور اللہ میاں نے امتحان کے لیے کسی کو کچھ نعمتیں زیادہ دی تو اس کے زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں کہ میری زندگی میں یہ نعمت نہیں ہے، فلاں کی زندگی ان نعمتوں سے بہراور ہے۔ اللہ میاں کی لاکھوں نعمتیں لاکھوں انسان اور جنات قیامت تک استعمال کرتے رہیں گے، کبھی بھی اللہ میاں نے اپنی ان نعمتوں کا احسان حضرت انسان پر اور حضرت جنات پر نہیں کیا، بجز ایک واقعے کے۔ جب امام المرسلین سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس تاریک دنیا میں بھیجا ہے، اس وقت اللہ میاں نے انسانوں اور جناتوں پر اپنے اس بڑی نعمت کا احسان جتلایا ہے کہ اے انسانوں، میں نے آپ کے اوپر آپ کی طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو سچا اور صادق ہے۔ اللہ میاں نے اتنی ساری نعمتیں دی لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک ایسی بڑی نعمت کہ جس کے متعلق اللہ میاں نے حضرت انسان پر احسان جتلایا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں بے چینی کی کیفیتیں ہیں، لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، فکر مند ہیں، روزانہ کے واقعات اور روزانہ کی نیوز دیکھ کر ان کے دماغوں نے اور ان کے دلوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے، مایوسی کی ایک کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ کسی کے پاس اس مایوسی کو دور کرنے اور ان خراب حالات کو بدلنے کا کوئی طریقہ اور کوئی مفید کوئی طریقہ ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک مخلوق کو بنایا ہو وہ اپنے بندوں کو مشکل حالات میں ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان کو پریشانی میں مبتلا رکھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ میاں نے جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں اور تمام مسلمان جنوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر میں بھیج رہا ہوں، جو میرے اس آئیڈیل کی آئیڈیولوجی پر چلے گا اور جو میرے اس محبوب کی طریقے کو اپنی زندگی میں اتارے گا، میں اس کی زندگی کو چین اور سکون سے بھر دوں گا۔ آج ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو عمل کہاں کیا، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کے طریقے کو ہماری زندگی میں مسلط کیا ہے۔ جن کاموں کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا ہے، ہم نے انہی کاموں کو چن چن کر دور کیا ہے، اور جو کام حضور کے مخالف طاقتیں اور حضور کے دشمنوں نے اپنی زندگی میں اپنا لی ہیں، ہم نے انہی کے کاموں کو اپنی زندگی میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اب بتائیے، اللہ میاں کی اتنی بڑی نعمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر ہم ناشکری کریں گے تو چین اور سکون یہ انسانوں کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لائے جو تبدیلی وقتی نہ ہو۔ ہم ہر جمعہ کے دن بیان سنتے ہیں، ہم کئی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم جماعتوں میں اور گشتوں میں جاتے ہیں، اور ہم ہر دینی کام میں جڑتے ہیں، لیکن اس کا اثر اور اس کا رنگ ہم ہماری زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے۔ ہر جمعہ کے دن آپ اندازہ لگائیے، جب سے آپ تمام کو شعور حاصل ہوا ہے، ہر جمعہ کے دن کسی نہ کسی کا بیان ہم نے سنا ہے، لیکن ان تمام بیانوں کا ہماری اس زندگی میں کیا اثر پڑا؟ کیا ہم نے صرف اس کو رسم سمجھ لیا ہے کہ جمعہ سے پہلے تھوڑی دیر دینی گفتگو سننا یہ ضروری ہے، اور سننے کے بعد بس جیسے تھے ویسے، اور آئندہ جمعہ کے دن اور کچھ دینی باتیں سن لیں گے، اور اس کے بعد اور کچھ دینی باتیں سن لیں گے؟ اگر یہ ایسا ہی معاملہ چلتا رہا تو ہماری زندگی میں وہ بیانوں کے مثبت پہلو اور بیانوں کے برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہم ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ہم ہمارے نفس سے مخاطب ہو کر کہیں کہ اللہ میاں نے جب ہمارے دادا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ میاں نے جب ہم پر اتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق دی ہے، ہم تمام کو لا کر اللہ کی توفیق نے اس مسجد میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی توفیق ہی کی برکت سے ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نمازوں کے سجدے ادا کریں گے، جمعہ کے نمازوں کے رکوع ادا کریں گے۔ یہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیا ہم نے اس توفیق میں بڑھوتری کا اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کرنے کا کوئی سبب ہم نے سوچا ہے؟ یہ وقت ایسا وقت نہیں ہے، اور نہ میں اتنا پختہ ہوں کہ آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا سکوں، لیکن میں جتنی باتیں جانتا ہوں ان میں سے یہ ہیں کہ ہم ہماری زندگیوں میں اللہ میاں کی نعمتوں کی شکر گزاری کو لازم رکھیں۔ اللہ میاں نے ہمیں صبح میں آنکھیں کھلی، ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ نے جو روح دی تھی وہ روح آپ کے جسم سے نکل کر سیر و تفریح میں چلی گئی۔ صبح کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلی، اللہ میاں نے آن کی آن میں اس روح کو واپس عالم ارواح سے آپ کے جسم میں ڈال دیا۔ بتاؤ کیا یہ اللہ میاں کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہے؟ صبح کے وقت اٹھتے ہی ہم ہماری مصیبتیں پریشانیاں گنانا شروع کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آج مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، آج مجھے فلاں جگہ سے اتنا لاس ہوا ہے، آج میرا بیٹا بیمار ہو چکا ہے، آج مجھے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف۔ حالانکہ ہم ایک مرتبہ بیٹھ کر ہماری مصیبتیں گننے لگیں اور ان کا ایک لسٹ بنائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنے اور اس کا لسٹ بنائیں، تو اللہ میاں کی نعمتیں اس مصیبت کے لسٹ سے 1000 درجہ بڑھ جائے گی۔ شیطان نے اللہ میاں کو چیلنج کیا کہ آپ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ اکثر دنیا کے لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤں گے۔ ہر انسان کے زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ انسانوں اگر آپ نے میری نعمتوں پر شکر گزاری ادا کی اور میری نعمتوں پر آپ نے میرا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آپ کی اس نعمتوں کو میں دگنا اور تگنا اور چند گنا کر دوں گا۔ ہمارے پاس کاروبار میں ہمیں ایک بڑا نفع ہوا، ہم نے اللہ میاں کا شکر ادا کیا، اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا تو آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے اس پروفٹ میں اتنی مرتبہ بڑھوتری ہوگی کہ آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتوں کو سچا ثابت ہوتا دیکھو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
ایک جگہ تو اللہ میاں نے کہا کہ شکر ادا کریں گے تو میں ضرور بھی ضرور آپ کی نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور لیکن ایک بات یہ بھی سن لیجئے, اگر آپ نے میری نعمتوں کی ناشکری کی, اگر میری دی ہوئی نعمتوں کو کم سمجھا, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو یہ بات بھی یاد رکھے کہ میری ذات قہار بھی ہیں اور میری ذات سخت پکڑ کرنے والی بھی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری زندگی میں اللہ میاں کے شکر کو لے کر آئیں. جہاں بھی ہمیں فائدے کی بات نظر آئے, اللہ میاں کا شکر زبان سے ادا کر دیں یا عمل سے اللہ میاں کا شکر ادا کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ میاں نے دنیا کی بھی سلطنت عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد, جب میں نے تمہیں دنیا کی سلطنت بھی عطا کی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا, اب تمہیں میرا اس نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اور اے داؤد, یہ بات بھی یاد رکھنا, میرے بندوں میں سے میرے شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں. ہم یہ عہد کریں کہ وہ بندے جو شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کم بندے ہیں, لیکن ہم عہد کریں کہ ہم تمام کا شمار ان کم بندوں میں ہوگا اور ہم تمام کے تمام ہر نعمتوں پر اللہ میاں کا شکر ادا کرنے کے عادی بن جائیں گے اور گیلے شکوے اور مصیبتوں کے تذکرے سے اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں گے. مصیبت آئے تو اللہ میاں کا حکم ہے صبر کرنا, اور اگر فراوانی آئے تو اللہ میاں کا حکم ہے شکر کرنا. ہم نے صرف ایک ہی پہلو کو پکڑ رکھا ہے. جہاں کہیں مصیبت کی بات آئی, جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی بل پاس ہوا, جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف کوئی نئی بات دیکھی, تو ہم نے ہماری زبان کو ہم نے اس کے تذکرے سے ہماری زبان کو سجا لیا ہے. لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کے بارے میں اچھی خبریں سنتے ہیں تو کبھی ہماری زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع پر, زندگی کے ہر موقع پر شکر کو ہماری زندگی میں جگہ دیں. اور ابھی آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت تلاوت فرمائی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, چونکہ رمضان بھی اللہ میاں کی ایک نعمت ہے جو 11 مہینوں کے بعد آتی ہیں. اب اس نعمتوں کی اگر ناشکری ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان نعمت کے برکات سے ہمیں دور کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس آخری 10 دن بچے ہیں, اللہ میاں کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں, اور آخری 10 دن یہ لیلۃ القدر کے 10 دن ہے. اس کی 5 راتوں میں اللہ میاں نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی عبادت کر لینا اللہ میاں کے نزدیک 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ برتر ہے. اب ہم ہماری زندگی میں غور و فکر کریں اور ابھی سے ہم ایک پلاننگ بنائیں کہ ہم لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والے بنیں اور 1000 مہینوں کی عبادات کا ثواب ہم ہماری زندگی میں لانے والے بنیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی میں اور لہو و لعب میں اور شاپنگ وغیرہ میں ہماری یہ لیلۃ القدر کی رات نکل جائے, اور 1000 مہینے سے افضل جو رات اللہ میاں نے اس امت کو نعمت کے طور پر دی ہیں اس کی قدردانی ہم سے نہ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں, اور یہ 10 راتیں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ایسی ہیں کہ جس کو پورے سال کی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے. اور عرفے کے 10 دن ایسے ہیں کہ جس دنوں کو پورے سال کے تمام دنوں پر فضیلت ہے. یہ فضیلت والی راتیں آ رہی ہیں, اور اس فضیلت والوں راتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہم ہماری عبادات میں زیادتی کریں. اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ایک عبادت وہ ہیں جس کی طرف
ہماری نظر نہیں ہے، اور وہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہیں جس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، وہ ہے اللہ میاں کے سامنے دعا کرنا۔ الدعاء هو العبادہ، اور الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کرنا یہی اصل عبادت ہے، اور دعا کرنا یہ تمام عبادت کی جڑ ہے۔ اس لیے ہم اس بڑی عبادت کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ ہم ہمارے تمام مشکلات کسی انسان کے سامنے رکھنے کی بجائے اس خالق کائنات کے دربار میں رکھ دیں، اور اس خالق کائنات کو کہہ دیں کہ ہم تمہارے دربار میں آ چکے ہیں، ہمیں یہ بھی دینا پڑے گا، ہمیں یہ بھی دینا پڑے گا، ہمیں یہ بھی دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بغیر ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر آپ کے بغیر ہمارا کوئی مالک ہوتا تو ہم وہاں جا کر ہماری حاجت پوری کر سکتے تھے، لیکن آپ کی خدائی کے بغیر کسی کی کوئی خدائی نہیں ہے، آپ کی چوکھٹ کے بغیر کسی کی کوئی چوکھٹ نہیں ہے، آپ کی درگاہ کے بغیر کسی کی کوئی درگاہ نہیں ہے۔ اس لیے میں میری مشکلات لا کر آپ کی درگاہ میں رکھ دیتا ہوں، میری مشکلات لا کر آپ کی چوکھٹ میں رکھ دیتا ہوں، مجھے کسی انسان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری تمام کی تمام مشکلات آپ کو ہی پوری کرنی پڑے گی اللہ میاں، اس لیے کہ میں آپ کا ایک چھوٹا سا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا امتی ہوں۔ پھر دیکھیں کہ دعا کے کیسے اثرات آپ کی زندگی میں آتے ہیں، کہاں سے کہاں آپ کی زندگی پرواز کرتی ہیں۔ اللہ میاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تہجد کے وقت اللہ میاں پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے نجات مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا گلا شکوہ کرنے والا، آئیے آپ کا دربار آپ کا پروردگار پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہیں، آئیے اور گڑ گڑائیے اور اپنی مصیبتیں دور کروائیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو کرم کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا ہی کوئی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی رہیں، کوئی راستہ پوچھے تو راستہ دکھلائے، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 10 دنوں کی رمضان کے آخری 10 دن جو ابھی شروع ہو جائیں گے ان کی خوب قدر کریں، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سب سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس کی برکات سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ اور اس سے پہلے جیسا میں آپ کو ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارا بیان، کسی کا بھی بیان ہم سرسری نہ سنیں، اس بیان کو ہم ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ ڈال دیں اور یہ بات عہد کر لیں کہ اللہ میاں کی ہر نعمتوں پر شکر گزاری کریں گے، اللہ میاں کی مصیبتوں پر صبر کریں گے، اور اللہ میاں سے ہی مانگیں گے اور کسی سے ہماری حاجت نہیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کے برکات کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جامعہ فیض سبحانی جو ہمارے شہر سورت ہی کا ادارہ ہے، مولانا ارشد میر صاحب جس کے محتمم ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ احباب آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ ان کی بھرپور مدد اور تعاون فرما کر رمضان کے مہینے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے عمل فرمائیں۔